میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہیروئن کی داستان لے کر آیا ہوں جو ہیروئن اپنی ساتھ ایک ایسا ریکارڈ لے کر گئی جو جب تک پاکستان فلم انڈسٹری میں فلمیں بنتی رہیں گی اس ہیروئن کو لوگ بھلا نہیں پائیں گے۔ کہتے نہیں ناصر صاحب، اس حادثے سے مجھے پاکستان فلم انڈسٹری کے ہر آدمی سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی اس حادثے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں بھیڑیوں کے درمیان میں رہتی ہوں۔ مجھے کسی نے عورت نہیں سمجھا کہ انسان کی زندگی میں کچھ حادثے ایسے ہو جاتے ہیں جن کو انسان بھولنا چاہتا ہے، بھول نہیں پاتا۔ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو ہر وقت کانوں میں گونجتی رہتی ہے، کوئی ایسا انسان کے ساتھ منظر ایسا سامنے آ جاتا ہے جو ہر وقت آنکھوں کے سامنے ناچتا رہتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حادثہ آسیہ بیگم کی زندگی میں دوسرا ہو گیا۔ عشق لفظ ہے نا، اور یہ جو محبت لفظ ہے، آپ یقین کریں مجھے اس سے چڑ ہے، اس لیے کہ مردوں نے عشق اور محبت کے نام پر جو عورت کا حال کیا ہے نا، اگر میں اس پر تاریخ لکھنے لگوں تو مجھے پتہ یہ سارے مرد مل کر یا تو میری کتاب کو جلا دیں گے یا مجھے جلا دیں گے۔ لیکن سچ یہی ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ جو جھوٹ جس پروفیشن میں بولا گیا نا، وہ محبت اور عشق میں بولا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور میرے معزز سامعین، میں آپ کا جانا پہچانا ناصر ادیب، دی لیجنڈس آف ناصر ادیب شو میں حسب والا آپ کے لیے کسی نہ کسی شخصیت کی یا کسی نہ کسی خوبصورت واقعے کی یا کسی نہ کسی سبق آموز بات کی ایک چیز لے کر میں آپ کے سامنے آتا ہوں، اور میرا اس مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو داستان سناؤں۔ میں جو داستان سناتا ہوں اس کے پیچھے بات کیا ہوتی ہے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، وہ میں بھی آپ کو ہر بات میں اور ہر ایپیسوڈ میں بتاتا ہوں۔ آپ اس پر غور کریں، کیونکہ بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ جانتے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نہیں جانتے، اور میں اپنی ان یادداشتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہیروئن کی داستان لے کر آیا ہوں جو ہیروئن اپنی ساتھ ایک ایسا ریکارڈ لے کر گئی جو جب تک پاکستان فلم انڈسٹری میں فلمیں بنتی رہیں گی اس ہیروئن کو لوگ بھلا نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ اعزاز صرف اسی کے حصے میں آیا اور کسی ہیروئن کے حصے میں نہیں آیا۔ 179 فلموں کی وہ ہیروئن تھی، لیکن پہلی ہی فلم سے اس کو، میری پہلی فلم سے اس کو وہ مقام مل گیا جو جب تک فلمیں اس دنیا میں بنتی رہیں گی، اور خاص طور سے پاکستان میں، تو پاکستان کی فلمی تاریخ میں وہ لڑکی اپنے نام سے زندہ رہے گی۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ لڑکی کون سی ہے، وہ کون ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی لڑکی جس نے میری پنجابی فلم میں کام کیا۔ میری وہ پہلی پنجابی فلم تھی اور اس کی بھی وہ پہلی پنجابی فلم تھی۔ بیسیکلی وہ اردو فلم کی ہیروئن تھی، پیور اردو سپیکنگ تھی، کراچی سے آئی تھیں، پٹیالہ میں پیدا ہوئی 13 نومبر 1951 کو۔ جب پیدا ہوئی تو ان کا نام فردوس رکھا گیا۔ اب جب جوان ہوئی تو ان کے اندر ایک فنکار تھا، وہ جاگا، ان کو فلموں میں کام کرنے کا شوق اٹھا۔ یہ شوق ان کا تھا یا ان کے وارثوں کا تھا، یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن جب پاکستان فلم انڈسٹری میں 1970 میں وہ انٹر ہوئی تو ان کا فلمی نام فردوس سے آسیہ کر دیا گیا۔ اب آسیہ کا نام سنتے ہی آپ کو ایک دم ایک جو چیز یاد آئے گی، وہ میرا ایمان ہے، وہ مکھو یاد آئے گی۔ یہ میری پہلی فلم وحشی جٹ میں مکھو کا رول اس نے کیا، اور اس کے بعد یہی مکھو جب اس سے وحشی جٹ کا سیکول بنا مولا جٹ کے روپ میں، تو اس میں بھی آسیہ کا نام مکھو ہی تھا۔ اور پھر جب میری لیٹسٹ فلم جو دی لیجنڈ آف مولا جٹ ریلیز ہوئی تو اس میں پاکستان فلم انڈسٹری کی سپر سٹار نے کام کیا، لیکن اس نے بھی مکھو کے نام سے کیا۔ تو یہ مکھو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں مکھو کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اور میرا ایمان ہے جب تک فلمیں بنتی رہیں گی 4 یا 5 نام ایکٹروں کے وہ کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز دیا کہ سلطان رائے مرحوم نے 1000 سے زیادہ فلموں میں کام کیا، لیکن جب بھی وہ کسی محفل میں نکلا تو اس کو مولا جٹ کے نام سے آواز لگی۔ مصطفیٰ قریشی نے بھی 600-700 فلموں میں کام کیا، وہ بھی جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں مصطفیٰ قریشی نہیں آیا، نوری نعت آ گیا۔ اسی طرح چکوری بیگم جب تک زندہ رہی، وہ کہیں بھی جاتی تھی تو لوگ ان کو دارالنتنی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ تو آج بھی
جب امام مالک نے دا لیجنڈ آف مولا جٹ میں کام کیا تو دارالنطنی کے نام سے کیا، اور لوگ اسے بھی اب دارالنطنی کے نام سے یاد کرنے لگے۔ تو آسیہ بیگم نے مکھو کا رول ادا کیا تھا وحشی جٹ میں، تو مولا جٹ میں بھی مکھو تھی، تو وہ اس کو مکھو کے نام سے ہی لوگ یاد رکھتے۔ تو جب تک یہ فلمیں بنتے رہیں گی میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، لوگوں کو 3 نام تو ضرور یاد رہیں گے، ایک مولا جٹ، وحشی جٹ، دا لیجنڈز آف مولا جٹ۔ اس کے بعد بھی کوئی بنے گی تو انشاءاللہ وہ یادگار فلم ہوگی، اور جب یہ نام یاد آئیں گے تو ان کو سلطان رائے بھی یاد آئے گا، مولا جٹ بھی یاد آئے گا، نوری نت بھی یاد آئے گا، دارالنطنی بھی یاد آئے گی۔ اور جب یہ سب کو یاد آئے گا تو اس ناچیز کا نام بھی یاد آئے گا کہ ان کے پیچھے، مولا جٹ کے پیچھے، نوری نت کے پیچھے اور مکھو کے پیچھے کون تھا؟ وہ تھا آپ کا جانا پہچانا ناصر ادیب۔ اب بات اس طرف کہ آسیہ بیگم 1970 میں جب یہاں آئیں تو ایک صورت نام کی فلم سے انہوں نے سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد ان کو فلمیں اردو کی سائن ہونا شروع ہوگی۔ پازیب ایک فلم تھی، ایک سیرے کے پھول تھی، کچھ اور فلمیں تھی، وہ کرتی رہیں، لیکن ہیروئن کے مقام پر نہیں پہنچ سکی۔ اتنا ضرور تھا کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اس کا نام آسیہ ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ہیروئن آتی ہے اور پہلی فلم سے کہیں پہنچ جاتی ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ وحشی جٹ جب شروع کی، میری وہ پہلی فلم تھی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس وقت یہ پتا تھا کہ یہ جو کردار میں نے لکھے ہیں ان کے لیے بھی سلیکشن ہوتی ہے۔ وہ جب اسکرپٹ ہمارا فائنل ہو گیا تو میرے استاد محترم حسن عسکری صاحب نے کہا یار مجھے مکھو جٹی نظر نہیں آ رہی کہیں، تو میں نے ان کو نام دیا جو اس وقت کی ہیروئن موجود تھی، تو کہنے لگے نہیں یار یہ جٹی نہیں لگتی۔ میں نے کہا پھر کون لگتی ہے؟ کہتے یار سوچتے ہیں۔ 2-4 دن کے بعد وہ میرے پاس آئے، کہتے یار آسیہ حسین کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ جٹی لگے گی؟ کہتا ہاں بالکل جٹی لگے گی، یہ میری گارنٹی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ تو اردو سپیکنگ ہے۔ کہتا کوئی بات نہیں۔ بہرحال ہم اس کے پاس گئے، ہم نے اس کو فلم میں سائن کر لیا۔ جب فلم میں سائن کیا تو میں نے دیکھا جب اس نے میرے ساتھ گفتگو کی تو نستعلیق اردو تھی، جیسے کراچی والی لڑکیاں بولتی ہیں۔ تو میں نے عسکری صاحب سے کہا، میں نے کہا عسکری صاحب یہ تو سرگودا کے بیک گراؤنڈ کی فلم ہے میری وحشی جٹ، اور جٹوں کی ٹھیٹھ جنگلی زبان ہے، اور آپ نے ڈائلاگ سارے پڑھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون بولے گا جو اس کی کنٹینیوٹی ہے؟ وہ مڑ میں تھے آپ بڑی کھار دماغ۔ تو عسکری صاحب کہنے لگے، اور وہ بھی بولی کہتی جی اتنی گاڑی پنجابی میں تو نہیں بول سکتی۔ تو عسکری صاحب نے مجھے کہا کہ یار بات یہ ہے ناصر ادیب کہ تم اس کو پنجابی سکھا دو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جب اس کو کہانی سنائی آسیہ بیگم کو تو اس نے مجھے کہا کہ میں ڈیلی 10 بجے آپ کے پاس ایم اسٹوڈیو آؤں گی، آپ 12 بجے تک مجھے پنجابی سکھا دیں۔ اس کو کہانی بہت اچھی لگی، خاص طور سے اسے اپنا کردار بہت اچھا لگا۔ تو روز 10 بجے وہ سارے کام چھوڑ کر اے ایم اسٹوڈیو میرے پاس آ جاتی، لان میں ہم بیٹھ جاتے تھے، میں نے اس کو پنجابی سکھانی، اور وہ جب بولتی تھی آپ یقین کریں، اب اس کی میں کاپی تو کر نہیں سکتا، لیکن وہ اتنا ہیر پھیر کر بگاڑ کے عجیب و غریب بولتی تھی کہ مجھے ہنسی آ جاتی تھی۔ لیکن وہ ہنسی میں اس کے چونکہ پیشن تھا فلم میں کام کرنا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ کو کسی کام کا پیشن نہیں ہے آپ اس میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ کے میں اندر پیشن ہوگا تو لگن پیدا ہوگی، لگن ہوگی تو جذبہ پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا تو ہمت پیدا ہوگی، ہمت پیدا ہوگی تو حوصلہ آپ کو وہاں تک لے جائے گا کہ آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ لہذا پیشن ہونا بڑا ضروری ہے، اور اللہ کی رحمت سے وہ پیشن کام کے سلسلے میرا آج تک موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میری 6 دہائی شروع ہو گئی ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں، اور تیسری نسل ہے جو مجھے لائک کر رہی ہے۔ پہلے دادے تھے لائک کرنے والے، پھر ان کے بیٹے، اور آج ان کے پوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے قلم کا اور میری تحریر کا 3 نسلوں تک اثر ہے۔ تو میں نے اس کو سکھائی اور وہ سیکھ گئی۔ اور اگر آپ نے وحشی جٹ نہیں دیکھی تو دیکھیں، پنجابی کلچر پر وحشی جٹ سے بڑی آج تک کوئی فلم نہیں بنی۔ تو آسیہ نے اس میں جو کام کیا وہ لکیر پھیر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرف مکھو 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 ہو گئی، اور مولا جٹ میں تو انت ہی ہو گئی۔ آپ کو اس کا وہ ڈائلاگ یاد ہوگا، میں سوچتا تھا کہ یہ وہ ہک جو ہے ہک سے کیسے نکالے گی۔ تو آپ دیکھیے اس نے کیسا ڈائلاگ بولا، وہ جب چکوری کے سامنے آتی ہے کہندی وے
कहती नहीं मुड़ पंजाब विच दो ही ते छइयां ने, एक मौला ते एक मौले दी मंग, बाकी ते सारे ही छाण बुरा है। तो ये बड़ा हिट हुआ डायलॉग, और आसिया बेगम आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गई। और वो वैशी जट के बाद फिर वो मुकम्मल हीरोइन बनी और हर डायरेक्टर और हर प्रोड्यूसर की ज़रूरत बन गई। और उसके बाद मेरी फिल्म तूफ़ान में उन्होंने काम किया, आखिरी मैदान में काम किया, जीने की सज़ा में काम किया, कानून में काम किया, आग में काम किया, लाहौरी बादशाह में काम किया, जग्गा गुजर में काम किया, और बेशुमार कितनी फिल्में जिनमें वो आती रहीं। आसिया बेगम ने अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन परफॉर्मेंस की, मौला जट में, वैशी जट में, लेकिन आप हैरान होंगे कि उनको अवार्ड ना वैशी जट पे मिला ना मौला जट पे मिला। लेकिन उनको जो 2 अवार्ड मिले वो दोनों अवार्ड मेरी फिल्मों से मिले। एक अवार्ड उनको मिला फिल्म कानून में, और एक अवार्ड उनको मिला फिल्म आग में, जिसमें उन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की का रोल अदा किया था। तो आसिया बेगम की कामयाबियों का ये सफ़र चलता रहा। मेरे अलावा भी हर राइटर की वो डिमांड थी, हर डायरेक्टर की वो डिमांड थी। वो कामयाबियों के झंडे गाड़ती गाड़ती कहीं से कहीं चली गई। मेरे प्यारे सामीन और मेरे मज़ीद नाज़रीन, अब आता है आसिया की ज़िंदगी में एक इंतहाई अहम और उसकी लाइफ को बदलने वाला मोड़। वो क्या कि एक फ़िल्म शुरू की गुजरांवाले के एक प्रोड्यूसर ने, उसका नाम रखा जट लंदन। मौला जट सुपर हिट जा रही थी, उसको उसने कैश करने के लिए फ़िल्म का नाम मौला जट लंदन रखा, जो बाद में सनसर की ज़द में आया और उसका नाम जट लंदन हो गया। सेम कास्ट ले ली, मुस्तफ़ा कुरैशी भी, सुल्तान राय भी, और आसिया बेगम जो मेन करैक्टर थे, मतलब मौला जट भी, नूरी नत भी और मुखो भी। हम लंदन चले गए। लंदन गए तो वहाँ पहुँचते ही शूटिंग के दौरान यूनुस मलिक को वहाँ के एक प्रोड्यूसर ने फ़िल्म दे दी, उसका नाम था देश परदेश। देश परदेश की भी यही कास्ट फाइनल हो गई। हमारा स्टे वहाँ बढ़ गया। मैं 17 दिन के लिए गया था, मैं 34 दिन मुझे भी रुकना पड़ा। मैं अपनी बेगम के साथ गया था, और यूनुस मलिक का स्टे भी बढ़ गया, आर्टिस्टों का स्टे भी बढ़ गया। बड़े अच्छे मूड में, बड़े अच्छे माहौल में फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई। सारे खुश थे। लंदन में शूटिंग है, मैं पहली बार लंदन गया था, और शायद बाकी लोग भी कुछ काफ़ी लोग थे जो पहली बार लंदन गए थे। हम उन लोकेशनों को एंजॉय कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, और शूटिंग जारी थी कि एक दिन मैं अपने बेगम के साथ वाल्थमस्टो में रहता था, जो लोकेशन से कम से कम कोई 20-25 किलोमीटर दूर था। तो मैं दिन में आ जाता था, शूटिंग में अटेंड करता था, और शूटिंग के बाद मुझे घर छोड़ दिया जाता था। एक दिन मैं आया शूटिंग, मेरे ख्याल तीसरा चौथा दिन था, कुछ ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। तो मुझे डायरेक्टर यूनुस मलिक ने कहा, यार आसिया बेगम को समझाओ कि वो हमारे पास आकर रहे यूनिट में। मैंने कहा वो कहाँ रहती है? कहता वो अपने मामू के साथ अकेली रहती है, जैसे आप रहते हैं। तो मैंने कहा यार आपको क्या मसला है? कहता मुझे कोई मसला नहीं, मेरा प्रोड्यूसर मुझे बार बार जोर देता है कि यार यहाँ यूनिट हमने सुल्तान राय को ठहरा हुआ है, मुस्तफ़ा कुरैशी ठहरा हुआ है, आप ठहरे हुए हैं, मैं ठहरा हुआ हूँ, तो वहाँ आसिया बेगम को क्या मसला है? तो आपको पता है यूनुस मलिक कहने लगा यहाँ पाउंड में खर्च होता है, तो मेरा प्रोड्यूसर बर्दाश्त नहीं करता। यार मैंने उसे बहुत समझाया, मेरा कहना उसने नहीं माना, उसको मेरी बात समझ में नहीं आई। तो तुम्हारे साथ उसके बड़े अच्छे मरासिम में लिहाजा तुम उसे समझाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो अभी आती है सेट पर, मैं समझा देता हूँ। हम सेट पे चले गए। अब आसिया बेगम को मैं एक तरफ ले गया। मैं कहा आसिया बेगम आपसे एक बात करनी। कहती हाँ हाँ। मैंने कहा आसिया बेगम आपने इनकार नहीं करना। तो मुस्कुरा के कहने लगी कि मैं आपकी बात का इनकार नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है आपने कभी ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसी बात की ही नहीं कि मैं इनकार करूँ। बोले। मैंने कहा आप यूनिट में वापस आ जाए। सोच में पड़ गई। मैंने कहा देख लें, आपने कहा था कि मैं इनकार नहीं करूँगी। कहती नासिर साहब बात यह है, आप चाहते हैं कि आपकी फ़िल्म की शूटिंग बेहतरीन हो? मैंने कहा आप चाहते हैं कि मुखो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस दे? मैंने कहा जी। आप चाहते हैं आपकी ये फ़िल्म सुपर हिट हो? मैंने कहा बिल्कुल। कहती फिर मेरे यूनिट में ना ले जाएं। मैं क्या क्यों? कहती मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मेरा मूड भी थोड़ा साफ़ हो गया। मैंने कहा इसने मेरी बात नहीं मानी, हालांकि बात कुछ नहीं थी, प्रोड्यूसर के चंद पैसों के या पाउंड के खर्च की बात है, तो इसको मान लेनी चाहिए थी। जब मैं मायूस हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है मैं जाने लगा, तो उसने मुझे पकड़ लिया। कहती है मैं यूनिट में आ जाती हूँ, मेरी एक शर्त है। मैंने कहा आप अपनी बीवी को लेकर यूनिट में वापस आ जाए।
میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا میری بیوی کا تو فلم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, میں تو اسے اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ میری بیوی وہاں اکیلی تھی, حالانکہ ہمارے اس وقت 2 بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے جن کو ہم چھوڑ کے آئے تھے. تو میں نے کہا میری بیوی میرے بغیر نہیں رہتی, میں اس کے بغیر نہیں رہتا, تو وہ لیکن فلم کے یونٹ کے اندر تو وہ نہیں آ سکتی. تو کہتی ناصر صاحب جس طرح آپ کی بیوی کمفرٹیبل نہیں ہے نا یہاں, آپ سب ملے میں بھی کمفرٹیبل نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں یونس ملک کو پاس آیا, میں نے کہا یار یونس ملک کچھ کہتی ہے کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, اگر آپ میرے سے پرفارمنس کام لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. اب یونس ملک نے کوئی جواب نہیں دیا, اس نے چپ کر گیا. اس نے کہا اس نے میری عزت نہیں رکھی, بس اتنی اس نے بات کی. رات ہوئی, رات کو حسب معمول مجھے چھوڑنے کے لیے گاڑی جو تھی وہ آتی تھی. تو اس دن اس گاڑی میں اپنا آسیہ بیگم اور اس کے ماموں بھی بیٹھ گئے میرے ساتھ, انہوں نے بھی راستے میں ڈراپ ہونا تھا, تو یونس ملک بھی بیٹھ گئے. اب راستے میں یونس ملک نے پھر وہیں سے بات شروع کی, کہتا آسیہ بیگم آپ, میں ڈائریکٹر ہوں, آپ نے میری عزت نہیں رکھی. تو آسیہ بیگم نے تو جواب کو نہیں دیا, وہ جس کا ماموں بولا تھا کہتا آپ کی عزت ہماری عزت سے بڑی ہے. بس اتنی بات سننی تھی کہ وہ یونس ملک نے اس بات کو مائنڈ کیا, تکرار شروع ہوئی. یونس ملک نے ایک بات کی تو ماموں جان نے 2 باتیں کی. اب میں درمیان میں دونوں کو خاموش کرانے کے لیے کرتا رہا, لیکن تکرار بڑھتی گئی حتیٰ کہ لڑائی شروع ہوا, ہاتھاپائی شروع ہو گئی. گاڑی کے اندر گاڑی چل رہی ہے اور وہ اندر ادھر مکے مار رہا ہے یونس ملک کو, یونس ملک اسے مکہ مار رہا ہے, اس میں ایک مکہ مجھے بھی لگ گیا. خیر آخر کار میں بیچ میں آ گیا, میں نے خدا کے واسطے دیے, گاڑی رکوا دی یونس ملک نے. اس نے کہا آپ لوگ گاڑی سے اتر جائیں. آسیہ بیگم کو اور اس کے ماموں کو اس نے گاڑی سے اتار دی. جب گاڑی چلی تو میں نے یونس ملک سے کہا, میں نے کہا یونس ملک یار رات کا ٹائم ہے, پردیس میں آئے ہوئے, آپ نے ان کو ایک ساتھ جوان لڑکی ساتھ ماموں آپ نے اتار دیا. کہتا ہے ناصر دیپ صاحب جس کو میرے ڈائریکٹر کا عزت کا احساس نہیں ہے, میں ڈائریکٹر ہوں, میں یونٹ کے ساتھ رہتا ہوں, میرے ساتھ 2 اسسٹنٹ بھی ساتھ رہتے ہیں, میرے ساتھ میرا پروڈیوسر بھی ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے ہم ایک ایک کمرے میں 4 آدمی رہتے ہیں. مصطفیٰ قریشی کے ساتھ بھی ہم نے ایک آرٹ ڈائریکٹر سلایا ہوا فائٹر, اور سلطان رائے کے ساتھ بھی 2 آدمی سوئے ہوتے ہیں. کہتا ہے اس نے الگ فلیٹ لیا کہ یہ میرا پروڈیوسر. وہ کہتا ہے یار آپ کتنی بھی بات نہیں مانتے, تو میری عزت کا سوال تھا, اس نے نہیں مانی, اس لیے مجھے گرمی آ گئی, میں نے اتار دیا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں نے کہا یونس بہرحال جو کچھ بھی آپ نے غلط کیا. بات آئی گئی ہوگی, ہم جناب وہاں چلے گئے, گھر میں آ گیا. رات کو میری بیگم نے میرا دیکھا زخم, تو میں نے اسے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس قسم کا, تو مسئلہ ہے. اتنے میں بات ابھی کر ہی رہے تھے, 15-20 منٹ گزرے تو بیل ہوئی. مال کے مکان نیچے اترا, تھوڑی دیر مال کے مان میرے پاس آیا, کہتا ہے جی وہ آسیہ بیگم آئی ہوئی ساتھ, ان کے ماموں آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں گیا, ہاں میں کیا بات ہے؟ تو اس کا ماموں کہنے لگا ناصر صاحب ان کو مسئلہ ہے پاؤنڈس کا. تو کوئی بات نہیں, میرا ایک دوست ہے یہاں, میں اس کے پاس رہ لوں گا, یہ جتنے دن کی شوٹنگ نا آپ آسیہ بیگم آپ کو اپنے ساتھ رکھے بیگم کے ساتھ. میں نے کہا کوئی بات نہیں. آسیہ بیگم ہمارے پاس آ گئی. اب اس طریقے سے وقت تو گزرتا رہا, لیکن سیٹ پر میں جاتا تھا تو یونس ملک شاٹ بنا کے تو منہ پھیر کے بیٹھ جاتا, تو غصہ اسے بہت تھا. اب اگر ٹیکنیکلی بات دیکھی جائے یا عام روٹین کی بات دیکھی جائے تو یونس ملک کچھ غلط بھی نہیں تھا, کیونکہ ایک ڈائریکٹر جہاں رہتا ہے سب سے بڑا تو وہی ہوتا ہے, آرمی چیف ہوتا ہے. تو وہاں سارے مثلا سلطان رائے جیسا آرٹسٹ بھی سپر اسٹار, وہاں مصطفیٰ قریشی, وہاں افضال احمد, یہاں بہار بیگم, وہاں کافی لوگ. تو انہوں نے پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا لیا. اب میری تو مجبوری تھی, اب ان کو کیا مجبوری تھی مجھے نہیں پتا. بہرحال وقت گزریا اور اسی ٹینشن میں آسیہ بیگم جی تھی, وہ ان کی ڈیٹس جب ختم ہوئی تو اگلی فلم کی انہوں نے کہا میں نے فلم نہیں کرنی, وہ واپس آ گئی. اب یہ بات بھی یونس ملک کو بڑی بری لگی کہ اس نے میری اگلی فلم کیوں چھوڑ دی. اب یہ مجھے پتا تھا کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے اس ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنے کی, اور یہ اس کا رائٹ ہے کہ آرٹسٹ کا نہیں کام کرتا, کوئی بات نہیں. خیر بات آئی گئی ہوگی, ہم وہاں سے واپس آ گئے. واپس آ گئے تو پھر ایک دم میں نے سنا کہ باری سوٹی میں لڑائی ہو گئی ہے. میں بھاگ کر گیا کہ یونس ملک کی لڑائی ہوگی. تو خیر جب گیا تو لڑائی ختم ہو چکی تھی. پتہ یہ چلا کہ سامنے وہ آسیہ بیگم کو ماموں بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کسی سے کر رہے تھے. تو یونس ملک پاس سے گزرے تو وہاں دونوں کی کچھ آپس میں نظریں بدلی, وہ جیسے 2 دشمنوں کی نظریں اڑتی ہیں, اور پھر باتیں شروع ہوئی اور لڑائی شروع ہو گئی. خیر وہ لڑائی جو ہے نا بند ہو گئی. میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین, وہ جو لڑائی تھی یونس ملک کی اور آسیہ کے ماموں کی, جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں
کہ جو باری اسٹوڈیو میں تمام لوگوں نے دیکھی اور چرچا ہو گیا. اب اس میں ان کی ذاتی دشمنی تو تھی نہیں. یونس ملک کے پیچھے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ میں ڈائریکٹر تھا, میری انہوں نے بات نہیں مانی. پروڈیوسر کے سامنے انہوں نے میری عزت نہیں رکھی. پروڈیوسر جہاں اسے رکھنا چاہتا تھا وہاں یہ رکے نہیں. اور جو آسیہ کا ماموں تھا اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ یہ میری بھانجی ہے, یہ جو بھی اس کی رشتہ دار تھی, میرا یہ رائٹ ہے کہ جہاں میری بچی کمفرٹیبل میں وہاں رہے گی. اب یہ دونوں جب اڑ گئے تو لڑائی تو ہو گئی, لیکن اس لڑائی کا سب سے زیادہ نقصان جو ہوا وہ نہ آسیہ کے ماموں کو ہوا نہ یونس ملک کو ہوا, نقصان ہوا پاکستان فلم انڈسٹری کو, اور سب سے زیادہ نقصان پہنچا آسیہ بیگم کو. اس لڑائی کے بعد جو باری اسٹوڈیو میں ہوئی, آسیہ بیگم کی زندگی میں انتہائی خوفناک چینج آیا. اور وہ چینج کیا تھا؟ آسیہ بیگم کی ایک عادت تھی ہر وقت ہنسنا, اور اس کی ہنسی بہت ہی اچھی لگتی تھی اور اتنی معصوم لگتی تھی ہنسی کہ آپ کی سوچ ہوگی. اور اگر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے تو آپ ویشی جٹ میں دیکھیں جہاں وہ مسکراتی ہے یا ہنستی ہے یا ڈائلاگ بولتی ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واقعی پنجاب کی جٹی جب ہنستی ہے تو کیسی لگتی ہے. سیٹ پر آنا, اس نے ہر ایک کو ساتھ مذاق کرنا, اس کو عادت لطیفے سننا, لطیفے بتانا, ہنسنے کی اس کو جیسے شوق تھا. تو کوئی بھی بات ہوتی تو کھلکھلا کر ہنس پڑتی تھی, اور ارد گرد اس کے ٹیکنیشینز کا جمگھٹ ہوتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کرسی لے کر کہیں کلا کسی کونے میں بیٹھ کے اپنا موڈ بنا لے یا ایٹیچیوڈ دکھائے. لیکن اس لڑائی کے بعد ایک دن میں سیٹ پر گیا تو میں نے دیکھا 1 نمبر فلور میں سیٹ لگا ہوا تھا اور سودی بٹ کی فلم تھی. تو آسیہ بیگم ایک کونے میں بیٹھ اکیلی. تو میں نے سودی بٹ سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ آسیہ بیگم اکیلی کیوں بیٹھی؟ تو کہتا یار مجھے نہیں پتا, آپ خود ہی پوچھ لو. میں آسیہ بیگم کے پاس چلا گیا. میں نے کہا آسیہ بیگم یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہتی ناصر صاحب میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا آپ تو جم گھٹے میں بیٹھی ہوتی تھی, ہنستی تھی, ہنساتی تھی, یہ ایک کونے میں بیٹھ کر جیسے آپ کو کون سا ڈپریشن ہے مجھے بتائیں نا. کہتی آپ کو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے کہا آسیہ بیگم ایک حادثہ ہوا, ہو گیا, ختم ہو گیا, چھوڑ دے. کہتے نہیں ناصر صاحب اس حادثے سے مجھے پاکستان فلم انڈسٹری کے ہر آدمی سے نفرت ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی اس حادثے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں بھیڑیوں کے درمیان میں رہتی ہوں. مجھے کسی نے عورت نہیں سمجھا. میں جس عزت, جس مقام اور جس مرتبے کے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا کسی نے احساس نہیں کیا. میں سمجھتی تھی یہ سب میرے ہیں, میں ان کے درمیان رہتی تھی, ہنستی تھی, میں سمجھتی تھی یہ میری فیملی ہے, میرے ارد سارے ہی میرے اپنے ہیں. لیکن جو میں نے لندن میں تجربہ کیا, جو میں نے یہاں کیا, مجھے لگا میرا کوئی بھی نہیں ہے. یہ سب رشتے جھوٹے تھے, یہ سب کاروباری رشتے تھے. ہر کوئی آدمی اپنی منوانی چاہتا ہے, میری کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سب نے جو سوچا کہہ دیا کہ یہ کرو. کسی نے یہ میرے سے پوچھا میں کیا سوچ رہی ہوں, میں کیا چاہتی ہوں؟ کیا میرے اندر سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے؟ کیا میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے؟ کیا میرا اپنا کوئی چوائس نہیں ہے؟ میں غلام ہوں. تو میں غلام بن کر زندہ نہیں رہ سکتی ناصر صاحب. میں چاہتی ہوں یہ میرے پاکستان فلم انڈسٹری کی جتنی فلمیں جتنی جلدی ختم ہو جائیں اتنی جلدی بہتر ہے. میں نے کہا نہیں آسیہ بیگم یہ ظلم نہ کیجیے گا, آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے لگے ہوئے, آپ پاکستان فلم انڈسٹری کے ساسا ہیں. کہتے ناصر صاحب آپ پلیز مجھے سمجھانا چھوڑ دیں پلیز. میں چلا گیا. مجھے وہ اس لیے اس کے ساتھ ہمدردی تھی کہ میں نے جب یہ آدم فلم شروع ہو, میں نے خود پروڈیوس کی تھی مل کے, تو میں آسیہ بیگم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, اور آپ کے ماموں بڑے سخت ہیں, وہ پیسوں کے بغیر فلم سائن نہیں کرتے, تو پیسے میں ریلیز پر دوں گا, میرے پاس سے لیٹر لے لے, جتنے آپ پیسے لیتی ہیں آپ کو قبول ہے تو میں آپ کا نام دے دوں. تو اس کا جواب تھا ناصر صاحب لیٹر بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے, ناصر دیپ کافی ہے میرے لیے, آپ میرا نام دے دیں. انہوں نے میری فلم ختم کروا دی اور ریلیز پر میں نے ان کو 40,000 روپیہ دیا. تو یہ اس کا میرے اوپر احسان بھی تھا, اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا. میں چاہتا تھا یہ ایسی لڑکی پاکستان فلم انڈسٹری میں کام کرتی رہے. صاحب جی شاید وہ کام کرنا شروع کر دیتی, شاید وہ اپنا فیصلہ بدل لیتی, شاید اس کی سنجیدگی ختم ہو جاتی, شاید اس کے چہرے پر وہ ساری مسکراہٹیں واپس آ جاتی. لیکن
میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں، آپ بھی زندہ رہ رہے اس دنیا میں کہ انسان کی زندگی میں کچھ حادثے ایسے ہو جاتے ہیں جن کو انسان بھولنا چاہتا ہے، بھول نہیں پاتا۔ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو ہر وقت کانوں میں گونجتی رہتی ہے، کوئی ایسا انسان کے ساتھ منظر ایسا سامنے آ جاتا ہے جو ہر وقت آنکھوں کے سامنے ناچتا رہتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حادثہ آسیہ بیگم کی زندگی میں دوسرا ہو گیا۔ وہ یوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک نامور کیمرہ مین تھے اور ان کو آسیہ بیگم سے عشق تھا۔ اب یہ ایک تو جو عشق لفظ ہے نا، اور یہ جو محبت لفظ ہے، آپ یقین کریں مجھے اس سے چڑ ہے، اس لیے کہ مردوں نے عشق اور محبت کے نام پر جو عورت کا حال کیا ہے نا، اگر میں اس پر تاریخ لکھنے لگوں تو مجھے پتہ یہ سارے مرد مل کر یا تو میری کتاب کو جلا دیں گے یا مجھے جلا دیں گے۔ لیکن سچ یہی ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ جو جھوٹ جس پروفیشن میں بولا گیا نا، وہ محبت اور عشق میں بولا گیا۔ سب بکواس ہے جو کہتے ہیں میں عاشق کہے گا ساری رات سویا نہیں، حالانکہ ساری رات سویا تھا، میں نے 6 دنوں سے کھانا نہیں کھایا، 4 نان کھا کر آیا ہوتا ہے، میں ساری رات روتا رہا ہوں، حرام ہے یہ کبھی رویا ہو۔ لیکن عورت کو یہی بتاتا ہے اور یہ کہہ کر پھنساتا ہے، اور عورت جو ہے ہمیشہ مرد کی بات میں آ جاتی ہے، جانتے ہوئے بھی کہ مردوں نے عورت کے ساتھ کیا کیا۔ یہ ایک مرد پر ایک عورت کے اعتماد کی آخری حد ہے۔ وہ ہر بار دھوکہ کھاتی ہے، ہر بار اعتماد میں آ جاتی ہے، اور اس محبت کی جھوٹی کہانی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ محبت کی منزل آخری جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی جو آپ سمجھتے ہیں، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتی۔ محبت کا مطلب صرف اتنا ہی کہ یہ عورت مجھے حاصل ہو جائے بس۔ حالانکہ محبت جو ہے وہ حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، محبت سب کچھ دے دینے کا نام ہے۔ آپ اللہ سے محبت کا ذکر چھیڑیں نا، تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی خوشیاں اللہ کو دے دیتے ہیں۔ ان کی جو خوشیاں اور خواہشیں ہوتی ہیں وہ ساری چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ عورت کے پیچھے کرنا چھوڑ دیں گے، عورت کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، اسراف کرنا چھوڑ دیں گے، نمائش کرنا چھوڑ دیں گے، اخراجات میں اعتدال لے کر آئیں گے، دولت جمع کرنا چھوڑ دیں گے، دولت لٹانا شروع کر دیں گے، کبھی خیرات کے نام پر، کبھی صدقات کے نام پر اپنی کتنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیں گے کہ نہیں میرا رب یہ چاہتا ہے۔ تو رب سے میں جو محبت ہے تو پھر وہ کرتے ہیں جو رب چاہتا ہے، تو دینے کا نام ہوا نا محبت۔ اسی کا صلہ ملے گا حشر کے میدان میں۔ اللہ ان بندوں کو کہے گا ولا خوف ولا هم يحزنون، کہ یہ وہ لوگ آج ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، وہ اس کے عرش کے سائے میں ہوگے۔ تو محبت گیونگ اینڈ پر رہنا چاہیے، پھر میں مانتا ہوں کہ آپ محبت کرتے ہیں۔ ریسیونگ اینڈ پر اگر آگے تو محبت نہیں، یہ کاروبار ہے، یہ تجارت ہے۔ اور کاش میری بہنیں اور میری بیٹیاں بھی اس فلسفے کو سمجھ جائیں۔ احساس اور اعتماد 2 چیزیں محبت کی بنیاد ہے۔ اگر احساس نہیں اور اعتماد نہیں، سب جھوٹ ہے۔ صرف یہ دیکھیں کہ کوئی احساس کرتا ہے جس کو آپ کیئرنگ کہتے ہیں، اعتماد کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ فرق دیکھیں مرد اور عورت میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں اور مردوں سے بھی مخاطب ہوں۔ عورت بالکانی میں کھڑی ہو کر جھانکے باہر تو مرد اسے تھپڑ مار دیتا ہے کہ تو نے باہر کیوں جھانکا، کسے دیکھ رہی تھی تو؟ اور خود ہر روز صبح جب جاتا ہے عورتوں کو دیکھتے ہوئے جاتا ہے، عورتوں کو دیکھتے ہوئے واپس آتا ہے۔ اس عورت کا حوصلہ نہیں ہے؟ آپ اگر یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور عورت جو ہے وہ مختلف مردوں سے گھومتی پھرتی دن میں آ جائے اور رات کو واپس آئے؟ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ کبھی سوچا ہے مرد پر ہزاروں داغ ہوتے ہیں، عورت قبول کر لیتی ہے۔ مثلا ایک مرد ہے، وہ ہیرا منڈی کوٹھے پر جاتا ہے، مجرا سنتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور پھر اس کی شادی کے لیے جب بات آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ شراب پیتا ہے، وہ ہیرا منڈی جاتا ہے، اور یار ٹھیک ہو جائے گا شادی کے بعد، وہ تسلی دے دیتے ہیں، عورت آ جاتی ہے اس کے پاس۔ اور اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ایک عورت جو ہے وہ ہیرا منڈی جاتی ہے، کوٹھے پر ناچتی ہے، یا یہ پتہ چلے کہ وہ راتیں گزار چکی ہے کئی مردوں کے ساتھ، آپ قبول کریں گے؟
نہیں نہ کریں گے. عورت قبول کرتی ہے نا. اس کو یہ پتہ ہوتا ہے آپ نے کہیں افیئر کر لیا, آپ نے کہیں طلاق کر لیے. وہ لڑائی کرے گی, جھگڑا کرے گی, روٹھے گی, روئے گی, چیخے گی, چلائے گی. ایک دن آپ کہیں گے اچھا یار آج کے بعد میں نہیں کروں گا, وہ آپ کو سینے سے لگا لے گی. لیکن اگر آپ کو عورت کے بارے میں پتہ چل جائے اس کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ 1000 قسمیں کھائے, آپ کے پاؤں پکڑے, آپ اسے بدکار, بدچلن, پتنی کیا کر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیں گے. لہٰذا وہ بات ہو رہی تھی عشق کی. تو یہ عشق جو ہے یہ ایک پروفیشن ہے, جس کو پروفیشن, جیسے پروفیشنل بھکاری دیکھے نا آپ نے سڑکوں پر, اور آپ جانتے ہیں کہ ان کو خیرات نہیں لگتی, لیکن پھر بھی آپ دے دیتے ہیں. یہ عاشق بھی اس دور کے یا اس دور کے, کسی بھی دور کے جو عاشق ہے, یہ پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں محبت کے, کاسا لے کر پیچھے پیچھے. لہٰذا اس دھوکے سے بچیں. احساس اور اعتماد, 2 چیزوں کو دیکھیں. بہرحال وہ عاشق بھی اس کے پیچھے تھا, لیکن شاید آسیہ بیگم اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ اس انڈسٹری کے جو مرد ہیں, یہ جو عشق کرتے ہیں, ان کا مقصد اور اس کا منزل کیا ہوتا ہے. اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں چلا, کسی مرد کے قریب نہیں گئی. سلطان رائے کے ساتھ اس کی جوڑی ہٹ ہوئی, اور لوگ ہیرو کے ساتھ بھی کام کیا, لیکن اپنا دامن بچا کے رکھا اس نے. اس مرد کو وہ ہمیشہ اوائڈ کرتی تھی, اور اس کیمرہ مین کی یاد تھی, وہ جہاں بھی شوٹنگ کرتی تھی نا, وہ ایک کونے میں جا کر کرسی لے کر بیٹھ جاتا تھا, کیونکہ وہاں کیمرہ مین بھی اس کے دوست ہوتے تھے, ڈائریکٹر بھی دوست ہوتے تھے. اچھا کیمرہ مین تھا, نام والا تھا, تو لوگ ایکسیپٹ کر لیتے تھے, اور وہ وہاں گھومتا رہتا تھا, اور وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتی تھی, لیکن وہ بتاتی نہیں تھی, وہ کام کر کے چلی جاتی تھی. اب ایک رات کا واقعہ اور کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں, کہ گرمیوں کے دن ہے, رات 11:30 بجے کا ٹائم ہے, ایون اسٹوڈیو میں شوٹنگ ہو رہی ہے آسیہ بیگم کی, اور وہ کیمرہ مین سیٹ پر ہے اور اسے مسلسل گھور رہا ہے. اب اس دوران آسیہ بیگم کو فطری ضرورت محسوس ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹر سے اجازت لے کر واش روم چلی جاتی ہے. واش روم آغا جی گل کا یوز ہوتا ہے, ہر ہیرو وہی یوز کرتے ہیں. آغا جی کو جو یہ گل کا جو واش روم تھا, اس کے 2 دروازے, ایک دروازہ جہاں آغا جی گل بیٹھتے تھے مالک اسٹوڈیو کے, اس میں کھلتا تھا. ایک دروازہ 7 کمرہ تھا جہاں اس کا بیٹا بیٹھتا تھا, ایک دروازہ وہاں تھا. 2 دروازے تھے. آسیہ بیگم آغا جی گل کے دفتر میں جاتی ہیں اور دروازہ کھول کے واش روم میں چلی جاتی ہیں. پیچھے سے کیمرہ مین آتا ہے, وہ دروازے میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دروازہ اندر سے لاک ہے. وہ دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر, کیونکہ وہ اندر سے لاک نہیں تھا, وہ جب اندر جاتا ہے تو آسیہ بیگم چیخ مار کر اس کے بھاگتی ہیں, اور پہلے دروازے سے کھول کے وہ دفتر میں آتی ہیں, اور جب بھاگنے لگتی ہیں تو ایک چپڑاسی جو ہے, بوستان خان اس کا نام ہے, وہ اس کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے. اب کیوں پکڑ لیتا ہے کہ اس نے باہر بیٹھ کر دیکھا کہ پہلے آسیہ بیگم اندر گئی ہیں اور پھر وہ کیمرہ مین اندر گیا ہے. اب آسیہ بیگم کو جب اس نے باہر نکلے دیکھا تو اس نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا, اور اسے جو بے نکت گالیاں دینے شروع کی کہ تو اندر برا کرنے گئی تھی, تو یہ گئی تھی, یہی جگہ ملی تھی, یہی باتھ روم ملا تھا. وہ صفائیاں دیتی رہے. اس نے جواب میں رکھ کے اس کے چہرے پر جو تھپڑ مارا تو آسیہ کو سکتہ ہو گیا. تھپڑ کی وہ گونج ہر ایک تک پہنچی. وہ تھپڑ آسیہ کو نہیں لگا تھا, انسانیت کو لگا تھا. تھپڑ لگنا چاہیے تھا اس کیمرہ مین کو, تھپڑ لگا اس عورت کو. کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ عزت بچانے کے جرم میں اس کو تھپڑ لگا, عزت لٹانے کے جرم میں نہیں لگا. تھپڑ تو لٹانے کے بعد لگنا چاہیے تھا. عزت تھپڑ لگنا چاہیے تھا اس کو جو عزت لوٹنے کے لیے اس کے واش روم میں گھسنے کے لیے آیا تھا. تھپڑ اس کو لگا جو اپنی عزت بچانے کے لیے باہر نکلی تھی. اور یہی وہ فرق ہے, اور یہی وہ ظلم ہے, یہی وہ ناانصافی ہے جس نے آسیہ کی اندر کی عورت کو پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ہمیشہ سے لیے نکال دیا. اور وہ جیسا ارسطو نے کہا تھا نا کہ قانون ایک مکڑی کا جالا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں, لیکن درندے اس کو پاؤں سے رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں. تو اس ملک کا قانون, اس ملک کا انصاف
پٹواری کے لیے، غریب شریف آدمی کے لیے، کمزور کے لیے، طاقتور کے لیے نہیں ہے۔ طاقتور آپ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے ملک میں نہیں، شاید دنیا کے ہر ملک میں طاقتور قانون سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ ابو دی لا لوگ ہیں، انڈر دی لا تو ہم لوگ ہیں۔ آصف بیگم کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے کہا نہیں، اس نے گھر جا کر اعلان کر دیا کہ جس کی فلم میں کوئی کام ہے اپنا ختم کروا لے، مجھے بعد میں گلن دے، میں انڈسٹری چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اور وہ گئی اور آخری بار مجھ سے مل کے گئی کہ مجھے پتہ ہے ناصر صاحب آپ چاہتے تھے کہ میں کام کروں، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، میں پاکستان فلم انڈسٹری نہیں، میں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہوں، آج کے بعد اس مٹی پر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ اور وہ عورت پاکستان چھوڑ کر چلی گئی، فلم انڈسٹری چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، ایک عورت فلم انڈسٹری میں عزت، شہرت، دولت چھوڑ کر چلی گئی، کیوں؟ پاکستان چھوڑ کر چلی گئی، کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ عورتیں گھر چھوڑ کر کیوں جاتی ہیں؟ دنیا کی کوئی عورت اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، دنیا کی کوئی بھی عورت اپنی چھت چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ عورت کو چھت چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، گھر سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا تانندگ یہ عورت گھر چھوڑ کر نس گئی، میں نہیں مان سکتا، کوئی عورت نہیں بھاگتی، اسے بھگایا جاتا ہے۔ کوئی عورت گھر چھوڑ کر نہیں جاتی، چھڑایا جاتا ہے۔ جس طرح آسیہ سے پاکستان چھڑا دیا گیا، فلم انڈسٹری چھڑا دی گئی۔ ہاں، وہ عورت کیسے گھر چھوڑ سکتی ہے یار؟ جو آپ کے گھر میں جب آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے، ماں باپ چھوڑتی ہے، سہیلیاں چھوڑتی ہے، بہن اور بھائی چھوڑتی ہے، گلیاں چھوڑتی ہے جن میں کھیل کر جوان ہوئی، گھر کی چھت چھوڑتی ہے جس کے نیچے وہ پیدا ہوئی، سب کو چھوڑ کر آتی ہے ایک مرد کے لیے۔ مرد کیا چھوڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے گھر، اپنے بھائیوں کے درمیان، اپنی بہنوں کے درمیان، اپنے ماں باپ کے پاس۔ اس فرق کو مرد بھی دیکھے، اور میں مردوں سے مخاطب ہوں کہ یار جو عورت ماں باپ بہن بھائی بھتیجے بھانجے سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے، ہر ایک کا پیار، ہر ایک اسے پروٹوکول چھوڑ کر آتی ہے نا ایک مرد کے لیے، وہ اس ایک مرد سے ان تمام رشتوں کا پیار مانگنے کی حقدار ہے، اور وہ حق مانگتی ہے۔ یہی وجہ کہ وہ پوزیسو ہو جاتی ہے شوہر کے بارے میں۔ اس کو باپ کا پیار بھی چاہیے، ماں کا پیار بھی چاہیے، بھائی کا پیار بھی چاہیے، بہنوں کا پیار بھی چاہیے، سہیلیوں کا پیار بھی چاہیے، پھر اس کا شوہر مکمل ہوتا ہے۔ لیکن شاید یہ عورت کی قسمت میں ہے کہ عورت اور مرد کی اندر فرق کیا ہے کہ عورت جب مرد کے نام لگتی ہے تو اپنا سب کچھ اسے دے دیتی ہے، مرد سب کچھ نہیں دیتا۔ یہی فرق ہے۔ مرد کی محبت شادی ہونے تک ہوتی ہے، عورت کی محبت شادی ہونے کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ ڈفرنس ہے جس کو مٹانا ضروری ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم عورتوں کا احساس نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، ان پر اعتماد نہیں کریں گے تو معاشرہ بدکار ہو جائے گا۔ ایسے نہیں نپولین نے کہا تھا give me good mothers I will give you a good nation۔ وہ گڈ مدر جو ہے بنانے کے لیے اس مدر کو عزت، احترام، اعتماد یہ چاہیے۔ احساس ہوگا تو گھر میں رہے گی نا۔ اس گھر میں عورت کیسے رہ سکتی جس پر اس پر اعتماد ہی نہ ہو؟ اس گھر میں کیسے رہے گی جہاں اس کا احساس ہی نہ ہو؟ اس گھر میں کیسے رہے گی جس میں اس کو عزت نہ ہو؟ یہ تین چیزوں سے دے کر دیکھو تو صحیح۔ تو میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں، مر جائے گی، ہر بیماری برداشت کر لی گی، ہر ظلم برداشت کر لی، گھر چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اور اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر گھر تو کیا، آسیہ کی طرح ملک چھوڑ کے بھی چلی جائے گی۔ خدا حافظ۔